السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہم نے ما سبق میں جنگ بدر کے تعلق سے پڑھا، اس کا پس منظر پڑھا۔ اب آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس درس میں جنگ بدر کے تعلق سے اور بھی کچھ ہم جانیں گے، اور کن کن کافروں کا وہاں پر قتل ہوا اس کو جانیں گے۔ میدان بدر میں لشکر اسلام جہاں پر ٹھہرا تھا، جہاں پر قیام کیا تھا، وہ زمین اس طرح تھی کہ جہاں پر پاؤں نہیں جمتے تھے اور پانی بھی نہیں تھا، اور مسلمانوں پر پیاس کا غلبہ تھا، پیاسے تھے، اور لوگ وضو کرنا چاہتے تھے، اور رات میں بعض اہل لشکر کو غسل کی حاجت ہوئی، اس لیے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ کہیں بھی پانی دستیاب نہیں تھا کہ اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی دعاؤں سے خوب خوب پانی برسا، اور پاؤں ٹھہرنے لگے، وہاں پر جو ریت تھی وہ بیٹھ گئی، لوگوں نے خوب پیا، نہائے دھوئے، اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہاں سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے جنگ کا یہ دستور تھا کہ دونوں طرف سے ایک ایک، دو دو آدمی میدان میں اترتے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوتا۔ سب سے پہلے ربیعہ کے لڑکے عتبہ اور شیبہ، اور عتبہ کا لڑکا ولید کفار کی جانب سے میدان جنگ میں آیا۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے پہلے انصار کے 3 بہادر نکلے۔ ان 3 لوگوں کو دیکھ کر کفار نے کہا کہ ہمیں اپنے قریشی بھائیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انصار ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہمیں مہاجرین یعنی کفار قریش سے مقابلہ کرنا ہے۔ تب حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت علی کا شیبہ سے سامنا ہوا، اور حضرت حمزہ کا عتبہ سے۔ ان دونوں حضرات نے جاتے ہی عتبہ اور شیبہ کا کام تمام کر دیا، اور حضرت عبیدہ کے مقابلے میں ولید تھا، انہوں نے ولید پر ضرب لگائی لیکن خود بھی زخمی ہو گئے۔ اپنے مقابل سے فارغ ہو کر حضرت علی نے جب عبیدہ بن حارث کی یہ حالت دیکھی تو آپ ادھر گئے اور ولید کو قتل کر دیا، اور تینوں کامیاب و کامران میدان سے واپس آئے۔ عتبہ اور شیبہ کی سبقت کرنے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ دونوں مکہ سے روانگی کے وقت لشکر میں شامل ہونے سے کتراتے تھے، شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں لڑائی کے لیے جانا پڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا نصرانی غلام عداس، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے واپس ہوتے وقت مسلمان ہو گیا تھا، جنگ میں شرکت سے مانے تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ان سب کو اللہ تعالی قتل کے واسطے لے جا رہا ہے، اسی وجہ سے عتبہ اور شیبہ اس لڑائی میں شرکت کرنے سے کتراتے تھے، اس سفر سے نفرت کی باتیں کرتے۔ ان کی یہ حرکت دیکھ کر ابو جہل نے یہ کہا کہ یہ نامرد ہیں، ورنہ جنگ سے کیوں بھاگتے؟ انہیں اس طرح کے طعنے بار بار سننے کو ملتے، عاجزن آ کر ان دونوں نے لڑائی میں پیش قدمی کی۔ اس کے بعد یہاں سے بتاتے ہیں کہ کس کس کافر کا کس طرح قتل ہوا۔ امیہ بن خلف کا قتل۔ امیہ بن خلف بھی اس لڑائی میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ آئے۔ امیہ بن خلف سے ان کی دوستی تھی، اس لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے پاس مہمان ہوئے۔ امیہ کے ساتھ وہ طواف کعبہ میں مشغول تھے، اتنے میں ابو جہل وہاں آیا۔ اس نے امیہ سے چلا کر کہا کہ تم ان کے ساتھ اخلاص اخلاص و محبت سے کیوں پیش آتے ہو؟ ان لوگوں نے دین بدلنے والوں کو اپنے پاس جگہ دی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے اسی کے انداز میں بطور زجر کہا کہ اگر تم ہمارا یہاں آنا بند کرو گے تو ہم تمہیں ایسی جگہ روکیں گے کہ تمہارے لیے بڑا مہنگا پڑے گا۔ یعنی شام کے سفر سے، جو کہ قریش کا تجارتی قافلہ مدینے سے ہو کر گزرنا تھا۔ امیہ نے کہا کہ اس سے مت اجھو، یہ یہاں کا سردار ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو جہل تیرا قاتل ہے، یعنی تیرے قتل کا سبب ہے۔ جب ابو جہل نے واقعہ بدر کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ترغیب شروع کی تو امیہ کو حضرت سعد کی بات یاد آ گئی۔
وہ خوف زدہ ہوا کہ اس سفر میں کہیں ان کی بات سچ نہ ہو جائے۔ جنگ میں شریک ہونے سے اس نے عذر پیش کیا، اور اس کا رویہ دیکھ کر ابو جہل اس کے پاس سرمدانی لے گیا اور کہا کہ تم مرد نہیں ہو، جاؤ عورتوں کی طرح سنگار کر کے گھر میں بیٹھے رہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سخت سخت باتیں سنائی۔ آخر کار امیہ کو جانا ہی پڑا، مگر وہ دوران سفر یہی سوچتا کہ موقع ملے تو راہ فرار اختیار کر لوں گا۔ اس کی بیوی نے سامان سفر تیار کرتے وقت حضرت سعد کی بات یاد دلائی تو اس نے کہا کہ میں 2-3 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امیہ میدان بطل میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بتاتے ہیں ابو جہل کا قتل۔ مشکاۃ شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بروز بدر اپنے دائیں بائیں جوانوں کو دیکھا اور دل ہی میں کہا کہ یہ نہ تجربہ کار یہ نہ تجربہ کار نوجوان ہیں، ان کا ساتھ کچا ساتھ ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، چچا جان، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، تمہارا کیا مطلب ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اگر میں اسے دیکھ لوں تو اس سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک فنا کے گھاٹ نہ اتر جائے۔ اس کے بعد فوراً دوسرے نے بھی یہی سوال کیا اور میں نے اس کو بھی یہی جواب دیا۔ یہ دونوں انصاری تھے، عفرا کے بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام معاذ تھا اور دوسرے کا نام معوذ تھا۔ عفرا ان کی ماں کا نام ہے، وہ اسی نسبت سے مشہور ہے۔ حضرت عبد الرحمن کو انہوں نے بڑے ہونے کی وجہ سے تعظیماً چچا کہا تھا، حقیقت میں ان کے چچا نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ان کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا۔ اتنے میں نے ابو جہل کو میدان میں گھوڑا کوداتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان نوجوانوں سے کہا، یہ دیکھو یہی ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں تلواریں میان سے نکال کر باز کی طرح اس پر جھپٹے اور ابو جہل سے بھڑ گئے، یہاں تک کہ اسے مار دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ فتح کے بعد جب ان دونوں نے ابو جہل کے قتل کا دعویٰ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تلواریں دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں نے قتل کیا ہے، اور ابو جہل کا سلب معاذ کو دلایا۔ اس کے بعد معوذ بھی لڑائی میں گئے اور شہید ہو گئے۔ سلب کا معنی کیا ہے؟ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں سلب جو ہے وہ سین پر زبر اور لام پر زبر کے ساتھ ہے، یعنی سلب۔ سلب ان ساز و سامان کو کہتے ہیں جو مقتول کے پاس ہوں۔ اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ساز و سامان جو مقتول کے پاس تھا، آیا وہ قاتل اس کا مستحق ہے یا وہ مال غنیمت میں جائے گا؟ غنیمت وہ مال جو جنگ میں فتح کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ سلب کا مستحق جو ہے وہ قاتل ہی ہوتا ہے، غنیمت کے ساتھ ملا کر اس کی تقسیم نہیں ہوتی۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر لشکر کا امیر اس بات کی وضاحت کر دے کہ جو جس کو مارے گا تو مرنے والے کا ساز و سامان اسی کا ہوگا، تو اس صورت میں قاتل ہی اس کا مستحق ہوگا، اور اگر اس بات کی وضاحت امیر لشکر نے نہیں کی تو وہ غنیمت کی طرح وہ بھی تقسیم ہوگا۔ اور جنگ بدر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اکثر لڑائیوں میں یہ فرماتے۔ اس کے بعد یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے کس طرح مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، پہلے 1,000، پھر 3,000، اس کے بعد 5,000، جس طرح قرآن پاک میں اور احادیث کریمہ میں مذکور ہے۔ کچھ لوگوں نے پہاڑ سے فرشتوں کو دیکھا۔ مشکاۃ شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قتل کی غرض سے ایک کافر کا پیچھا کر رہے تھے۔ انہوں نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، اقدم یا حیزوم، یعنی بڑھ اے حیزوم، اور ساتھ ساتھ کوڑے مارنے کی آواز بھی سنی۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کافر ان کے سامنے مرا پڑا ہے، اس کی ناک پھٹ گئی تھی اور کوڑے کے اثر سے وہ جگہ نیلی ہو گئی تھی۔ خدمت رسول میں اس بات کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مدد کا فرشتہ تھا جو تیسرے آسمان سے آیا تھا، اور حیزوم فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے گرفتار کیا تھا وہ بہت حقیر، اور وہ ہرگز حضرت عباس سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ اس نے کہا کہ ایک شخص نے میری مدد کی اور انہیں گرفتار کر کے میرے حوالے کر دیا۔ اس شخص کو میں نے نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ پھر بعد میں دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا، اور اکثر صحابہ نے دیکھا کہ کفار کے سر ان کے سامنے گرتے تھے اور سر کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اس سے معلوم یہ چلا کہ جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ عین حالت جنگ میں جب دونوں فوجیں ایک دوسرے پر پیش قدمی کر رہی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں کچھ مٹی اور کنکریاں لے کر کفار کی طرف پھینک دیں اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی ان کے چہرے بد شکل ہوں۔ وہ مٹی اور کنکریاں کافروں کے چہروں پر پڑتے ہی ان کی تیزی سست پڑ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ کفار بھاگ کھڑے ہوئے، اور کنکریوں اور ایک مشت بھر خاک کی نمایاں تاثیر کے بارے میں پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما غمیت اذ غمیت ولکن اللہ رما، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی قوی تاثیر رکھی تھی کہ اس نے لشکر جرار کا منہ پھیر دیا، اور یقیناً یہ تاثیر پیدا کرنا طاقت بشری سے باہر ہے۔ لہذا اے محبوب یہ تاثیر تمہاری قوت بشری سے نہیں تھی بلکہ یہ قدرت خداوندی اور طاقت ایزدی تھی جس کا ظہور تمہارے ہی ہاتھوں سے ہوا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کفار قریش کو شکست عظیم نصیب ہوئی، اور اس جنگ میں ان کے 70 بڑے بڑے سردار قتل کے گھاٹ اتار دیے گئے اور 70 گرفتار کیے گئے۔